میں دیکھوں گا کہ آپ اگلے سال کیسے گندم کاشت کرواتی ہیں کاشتکاروں سے. میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اگلے سال کپاس کاشت نہیں ہوگی. میں بتا کے جا رہا ہوں گندم کاشت نہیں ہوگی. یہاں پہ خدا کے لیے سوچو. آپ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھائی 600%, میرا ریٹ کم ہوا 300%. اس وقت کیا کاشتکار اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ اس وقت کیا کاشتکار اپنی بچیوں کی شادی کر سکتا ہے؟ کیا کاشتکار اپنے بچوں کو کپڑے خرید کے دے سکتا ہے؟ 2200 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اسے. ہماری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ آ کے کہتی ہے کہ میرا فیصلہ تھا, ہم غلط تھے, ہم سمجھتے رہے کہ یہ IMF کا فیصلہ ہے. اس نے خود آ کے بتایا کہ میرا فیصلہ تھا. یہ کاشتکاروں کا معاشی قتل وہ خود آ کے کہہ رہی تھی کہ میرا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا. یہ بھی ساتھ کہا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آ کے کہیں کہ کاشتکار نے گندم میں پیسے کمائے ہیں, کپاس میں پیسے کمائے ہیں, میں آج کے بعد پریس کانفرنس نہیں کروں گا. پاکستان میں کپاس نہیں ہوگی. میں واضح کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آگے کپاس کاشت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے, میں خود کپاس کا کاشتکار ہوں. میں 92 سے کپاس لگا رہا ہوں. آج کاشتکار کے سنے جو کپاس جس نے کاشت کیا, جو چنائی کروا رہا ہے, اس کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے جب اس کو ریٹ ملا ہے. میں نے نکالا ہے 2010-11 کا ریٹ. 2010-11 میں ہمیں 5500 سے 6000 ریٹ مل رہا تھا, اور اس وقت 85 روپے ڈالر کا ریٹ تھا, اور ہمیں پتہ کتنے ڈالر مل رہے تھے؟ $70 مل رہے تھے فی من پھٹی کے, اور آج ہمیں $26 مل رہے ہیں. یعنی کہاں $70 کہاں $26. اور پھر ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یوریا کا ریٹ تھا 1000 روپیہ, آج 4300 روپیہ ریٹ ہے اس کا. اس وقت DAP 2500 روپے کی تھی, آج 13000 روپے کی ہے. اس وقت نیٹروفاس 2200 روپے کی ہے, آج 8100 روپے کی ہے. اس وقت پوٹاش 3500 روپے کی تھی, آج 10000 روپے کی ہے. بجلی اس وقت 4 روپے یونٹ تھی, آج 42 روپے یونٹ ہے. یعنی کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کئی 100% بڑھ چکی ہے. بجلی 1000% بڑھ گئی ہے. DAP کو تقریباً 400%, نیٹروفاس 400%, یوریا 400%, پوٹاش 300% بڑھ چکی ہے. ہم کاشتکار کریں تو کریں کیا کہ ہماری پروڈیوس کا ریٹ دن بدن نیچے اور کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جا رہی ہے. کوئی سوچنے کے لیے حکومت بیٹھی ہے؟ کسی نے اندازہ لگایا کہ کاشتکار کو فی من کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کہ آج سے 10 سال پہلے مجھے ملے $70 اور آج مجھے ملے $26, تو کیسے ہو سکے؟ یہی وجہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے 13 سال پہلے ہماری پروڈکشن تھی 1,48,00,000 بیل, آج 52 لاکھ بیل ہے. ہم 10 سے 11 لاکھ بیل ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم 50 لاکھ بیل امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہمیں شرم آتی ہے؟ کیا ہم سب کے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم زر مبادلہ اپنا خرچ کر رہے ہیں, اور اس دفعہ $2.5 سے $3 بلین کی ہم کپاس باہر سے امپورٹ کریں گے؟ اس وقت تک کپاس کے اوپر کوئی سیریس میٹنگ نہیں ہوئی. کپاس آپ کا ٹوٹل زر مبادلہ کمانے کا 65% ہے. ٹوٹل آپ کی ایکسپورٹ 65% ایکسپورٹ آپ کی کاٹن پہ ہے. لیکن اگر وہ کاٹن ہی بیٹھی جا رہی ہے, کاشتکار اس کو چھوڑنے جا رہا ہے, کاشتکار دن بدن اس کی کاشت میں کمی لا رہا ہے, کاشتکار آج مایوس ہو چکا ہے. حالانکہ مایوسی گناہ ہے, میرے رب نے منع کیا مایوس نہ ہونا, لیکن ہم کیا کریں کہ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات صحیح, نہ کھیت کے حالات صحیح, نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے, نہ صحت کے. اس وقت کیا کاشتکار اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ اس وقت کیا کاشتکار اپنی بچیوں کی شادی کر سکتا ہے؟ کیا کاشتکار اپنے بچوں کو کپڑے خرید کے دے سکتا ہے؟ آج کیا مجھے دنیا میں کوئی ملک بتا دے جہاں پہ ریٹ اتنا کم ہوا کہ $70 سے کم ہو کے $26 پہ آ جائے؟ گندم میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ سبزیوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی فصل ہے جس میں کاشتکار نے پیسے کمائے ہوں؟ آج آم کی فصل ہے, خدا کی قسم 70% کم ہے آم کی فصل بھی اس وقت. آج پورے باغات آپ کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 70% اڑ چکے ہیں. پھر
کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن کر سکے، وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، وہ پیسٹی سائیڈ کا صحیح استعمال کر سکے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مین وجہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ گندم ہماری میجر فصل ہے، جب اس میں کاشتکار کو 1 مئی سے لے کے 24 مئی سے لے کے 25 مئی تک 2200 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اسے، 2200 ارب روپے کا۔ پھر ہماری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ آ کے کہتی ہے کہ میرا فیصلہ تھا، ہم غلط تھے، ہم سمجھتے رہے کہ یہ IMF کا فیصلہ ہے، اس نے خود آ کے بتایا کہ میرا فیصلہ تھا۔ یہ کاشتکاروں کا معاشی قتل وہ خود آ کے کہہ رہی تھی کہ میرا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا، یہ بھی ساتھ کا۔ میں چیف منسٹر صاحبہ سے کہتا ہوں، آپ نے کہا نا درست فیصلہ ہے، خدا کی قسم میں کہا کہتا ہوں اس ملک کا معاشی قتل ہے یہ۔ آپ نے یہ فیصلہ کر کے اس ملک کو فوڈ سیکورٹی رسک پہ لگا دی ہے، اس کی پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ میں دیکھوں گا کہ آپ اگلے سال کیسے گندم کاشت کرواتی ہیں کاشتکاروں سے۔ میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اگلے سال کپاس کاشت نہیں ہوگی، میں بتا کے جا رہا ہوں گندم کاشت نہیں ہوگی یہاں پہ، کیونکہ کاشتکار تو سراسر نقصان میں ہے۔ کاشتکار کے کیا حالات بنا دیے ہیں آپ نے؟ کیا کاشتکار کو کسی فصل میں منافع ہے؟ آئیں اپنے محکموں کو لائیں، وہ آ کے پریس کانفرنس کریں، آ کے بتائیں کاشتکار کو یہ منافع ہوا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آ کے کہیں کہ کاشتکار نے گندم میں پیسے کمائے ہیں، کپاس میں پیسے کمائے ہیں، میں آج کے بعد پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ آ کے کہہ دینا کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ آپ نے کاشتکاروں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے اس وقت۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کاشتکاروں کو آپ نے یہ بات کر کے اذیت دی ہے۔ ہم تو پہلے سمجھ رہے تھے کہ آپ کا فیصلہ نہیں IMF کا فیصلہ ہے، ہم تو بلیم دے رہے تھے IMF سے، ہم سوچ رہے تھے کہ وہ IMF اپنے ملکوں میں تو سپورٹ پرائز دیتا ہے، یہاں کیوں منع کرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ پھر اتفاق دیکھیں کہ آگے پیچھے جنگ ہے ان کی، PTI کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، کاف لیگ، سب کے آپس میں جنگ ہے، لیکن وہ خود بتا رہی ہیں کہ سب نے میرا فیصلہ مانا، سب نے میری بات مانی۔ تو پھر کیا ہوا کہ صرف ہمارے لیے آپ کی لڑائی جھگڑا ہے؟ اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ پہ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے تنخواہیں بڑھائی نہیں ہو تو آپ اکٹھے ہیں، اگر آپ نے 600% تنخواہ بڑھانی ہو، خدا کے لیے سوچو، آپ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھائی 600%، میرا ریٹ کم ہوا 300%، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر میں ملتان کا رہنے والا ہوں، ملتان کا، یہاں پہ اگر ایک یونیورسٹی بن گئی، زرعی یونیورسٹی، اس نے اچھا کام شروع کر دیا، لڑکے تعلیم حاصل کرنے لگ گئے، وہاں پہ ریسرچ کا کام شروع ہو گیا، تو 1 جنوری 2024 سے وہاں پہ وائس چانسلر ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک مثال دے دے جہاں ایک دن بغیر وائس چانسلر کے کوئی یونیورسٹی لگے۔ ہم نے پہلے بربادی کی 60 کی دہائی میں، کہ جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی ہندوستان میں، دشمن ملک میں، انہوں نے ماڈل لیا آپ کے لائل پور یونیورسٹی کو، اور وہ آج فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے 60 کی دہائی میں لائل پور ماڈل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ اسے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی۔ ریسرچ اور ایکسٹینشن لینے کے بعد ہم نے بابو پروڈیوس کیے وہاں پہ۔ پوری دنیا میں ایگریکلچر کی ریسرچ یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ نہ ہو۔ ہم نے ریسرچ کے الگ ادارے کھڑے کر دیے۔ ایک بچہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، اگر ساتھ ہسپتال نہ ہو تو وہ کیسے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ پریکٹیکل نہ کرے۔ اسی طرح ایگریکلچر میں جب تک وہ پریکٹیکل نہ کرے، ریسرچ نہ کرے، ایکسٹینشن سروس نہ کرے، تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ آ کے MSc ایگریکلچر کر کے آ کے قوم کی خدمت کر سکے۔ وہ دوائیوں تو بیچ سکتا ہے، وہ کھاد تو بیچ سکتا ہے، لیکن ایسا کام نہیں کر سکتا۔